فتح جو ہے یہ بڑی زبردست صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ عمرہ کرنے والوں کو اس وقت بھی رواج یہ تھا کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا. مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا. آپ نے بتا دیا ہم بھائی عمرہ کرنے آئے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں. اس کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں گئے ہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. بہت غضبناک ہوئے. سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کی ہر قوم میں بہت بڑا اخلاقی جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجیں اور اسی کو کوئی مار دے. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ سارے نبی کے ساتھ. تو ان صحابہ نے لڑائی کی ٹھان لی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب لڑیں گے، ہم اب ایسے نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب سے موت پر بیعت لی، یہ درخت کے نیچے، کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہم میں سے کسی کے جسم میں باقی ہے، ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے. اب اتنی خوبصورت بیعت تھی نبی کے ہاتھ پہ. فرسٹ ٹائم ایسی کوئی بیعت ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو نبی سے بیعت ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، آپ کی اطاعت پر. یہ والی جو بیعت ہے نا اس انداز سے، اور سید الانبیاء کے ہاتھ پر، یعنی ایک تو پیغمبر کے ہاتھ پہ، پھر وہ پیغمبر بھی وہ جو سب سے افضل پیغمبر ہیں، تو ان کے ہاتھ پر یہ جو بیعت صحابہ نے کی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی. تو نبی کو خیال ہوا کہ یہ سارے لوگ اس بیعت میں میرے ساتھ شریک ہیں، تو اور اللہ نے ان کو اس میں بڑا نوازا ہے. اگر عثمان بالفرض زندہ نکلے، شہید نہ ہوئے، یہ خبر غلط ہوئی، تو عثمان تو اس بیعت میں شریک ہے ہی نہیں، وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے، اور اپنا ہاتھ نیچے والے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے آپ سے بیعت کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والے بہت ملیں گے آپ کو. ابو بکر کو برا بھلا کہنے والے، عمر کو برا، یہ سارے لوگ وہ تھے جو موت پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ فتح میں آیتیں نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محمد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کی حالت پر مطلع ہو گیا. کیا مطلب؟ ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سب دل سے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف سب لڑائی کے لیے تیار، ادھر مشرکین کا وفد آ گیا مذاکرات کے لیے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، آپ ہم سے چند ایک باتوں پہ صلح کر لیں. وہ جو چند باتیں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھیں. ان میں پہلی بات یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. حالانکہ صحابہ احرام میں آ چکے تھے. احرام میں آنے کے بعد احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز شروع کرنے کے بعد آپ درمیان میں توڑ دیں. یہ خود ایک مشکل کام تھا نا صحابہ کے لیے کہ بھئی ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا کہ لبیک کہہ کے ہم احرام میں آ گئے ہوں اور عمرہ کیے بغیر احرام ہم کھول دیں. تو پہلا کام یہ کہ احرام کھول دیں آپ لوگ. اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا. یہ بڑی عجیب شرط تھی. دوسری بات یہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بولیں نہیں ہوگی. تیسری بات کہ اگر آپ کے ہاں سے کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ کے پناہ لیتا ہے تو آپ اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں واپس. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی بولو مان لیا.
لیکن اب صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو، یہ تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری ذلت ہے، یہ تو اسلام کی ذلت ہے. اس موقع پہ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، باقی سب خلاف ہو گئے. اور یہ خلاف بزدلی کی وجہ سے نہیں. دنیا سے بعض دفعہ دیکھو انسان اپنے بڑے کی مخالفت بھی محبت میں کرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں، ہاسپٹل نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے نہیں مجھے یہاں مرنے دو، آپ ابا سے لڑتے ہو، آپ بولے ابا آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب ابا آپ کو بد دعائیں دیں، کچھ بھی کرے، آپ ابا کی مرضی نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہو اس میں آپ کی نہیں چلے گی. تو حضرت عمر اور بہت سے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی چونکہ نرم دل ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، تو یہ ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، شہید ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام کی ذلت ہے. تبھی حضرت عمر نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ ڈٹ جائیں نا، آپ کیوں ان سے ایسے شرطیں مان رہے ہیں؟ تو یہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ تھا. اس میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی نافرمانی بھی محبت میں کی جاتی ہے. لیکن حضرت ابو بکر تھے میچور، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو یہ معاہدے کیے ہیں، تو نبی اگرچہ نرم دل ہیں مگر نبی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا غیرت حمیت کے خلاف ہو یا ہماری اپنی کمزوری نظر آ رہی ہو. اسی میں مصلحت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستخط اس پہ کیے. اس پہ مشرکین مکہ جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا نا تو اس پہ نیچے جو نبی نے اپنا نام لکھا من محمد رسول اللہ، یہ ایگریمنٹ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول. غیر مسلموں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا بولو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. دیکھو یہ ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لے رہا. نبی کی مصلحت کیا تھی؟ نبی کے ذہن میں جنگ کو ٹالا جائے، کیونکہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، خندق ہو چکی، لڑائیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام پیغام بھیجنا ہے. چاروں طرف مدینہ کے یہودی ہیں، ان سے بھی نمٹنا ہے. تو ہمیں اگر 8-10 سال سکون کے مل جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، اور پھر ہم اپنی طاقت بھی اس میں اکٹھی کر رہے ہیں، اپنی فوج بھی تشکیل دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. فی الحال ان لوگوں کی شرائط جو بظاہر ان کے حق میں جا رہی ہیں اس میں بھی ہمارا نقصان ہے، مگر یہ نقصان کم ہے، جنگ کی صورت میں ہونے والا نقصان زیادہ ہے. یہ بھی نقصان ہے نا. تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ بولو بھائی کاٹ دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے خود ہی اس لفظ کو وہاں سے ختم کیا. کوئی بات نہیں، محمد ابن عبداللہ بس یہ لکھ دو. تو یہ شرائط نامہ ابھی لکھا گیا ہے، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے. اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مدینہ کی طرف، حدیبیہ کے مقام. ہاتھ میں تلوار ہے، زنجیریں ہیں، بھاگتے ہوئے آئے. تو مشرکین نے کہا کہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کو آپ کس کے حوالے کریں. دیکھو اللہ نے بھی اس موقع پر یہ منظر دکھانا تھا دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کے کتنے پابند ہیں، تاکہ یہ امت بھی معاہدوں کی پابندی کرے. کردار میں ایک نمبر ہی چاہیے. اور امت کا حال دیکھو، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. ہر وقت جھوٹ، ابا سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، ماموں سے جھوٹ، خالہ سے جھوٹ، پورے جھوٹ کے کنستر لے کے نکلتے ہیں. خیر، تو جب ابو جندل آئے، کیا بیچاروں کی حالت اس وقت، قابل ترس تھے نا وہ. مشرکین نے فوراً آ کے کہا یہ پناہ لیے، آپ ان کو میرے حوالے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہوگا، کیسا جگر ہوگا، اپنے ایک ساتھی کو جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے مکہ سے، اتنی بڑی قربانی دے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے بولو حوالے. حضرت ابو جندل عرض بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں، میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاموش. تو یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ان صحابی کا ایمان بھی دیکھو،
انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی مگر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ. کوئی اور ہوتا ہم جیسا نالائق, ہم کہتے لو بھائی ہم تو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اتنے سال ہم نے ان کی ماریں کھائیں, سختیاں جھیلیں, اب آپ کے پاس آئیں, آپ کو اپنے معاہدوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, آپ کو اپنا امیج بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ تو معاہدہ ہی غلط ہے, یہ تو ہے ہی غیر شرعی. لیکن وہ بھی ایک لفظ اللہ ان کو بھی آزما رہا تھا اور ہمیں بتا رہا تھا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے مدد کرنی تھی, نبی کی لاش بھی رکھنی تھی. حضرت ابو جندل کو وہ 2 آدمی پکڑ کے لے گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, وہ 2 پکڑ کے لے گئے, مکہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابو جندل نے کہا کہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی, انہوں نے ان دونوں کی تعریفیں شروع کر دی کہ یار تم لوگ بڑے ماشاءاللہ زبردست, اور تمہاری تلوار بھی بڑی خوبصورت, جب بھی کسی کو مکھن لگاؤ تو وہ پگھلتا ہے, تو یار یہ تمہاری تلوار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہاں سے خریدی تھی. جیسے وہ نہیں خواتین میت میں روتے ہوئے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے یہاں میت ہوتی ہے نا تو خواتین رو بھی رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے اور ساڑیاں بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. میت ہوتی ہے, جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اب جا کے رو رہی ہوں گی, ہاں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑا افسوس ہو, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ تو بتا رہی ہوتی ہے بھائی وہ بہت افسوس ہوا, اس دن طبیعت ذرا خراب تھی, رات کو تافتان کھائے, صبح سوئے, پولیس سے نہیں اٹھے, اور میں تو منع کرتی تھی, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے. تو پھر وہ ہائے ہائے بہت افسوس ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ہم نے سنا, ہاں تھوڑا سا. تو میت میں بھی نا ان کے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, رونا بھی, تعزیت بھی, تسلیاں بھی, اور باتیں بھی. سنے آپ آئی تھی اس دن کچھ کہہ کر گئی ہے تمہاری بچی کے رشتے کے سلسلے میں, تو یہ سب باتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی تلواریں دیکھ کے کہا بھائی یہ تلواریں تو بڑی بڑی خوبصورت تلوار ہے یار, کہاں سے خریدی؟ اس نے وہ چوڑے میں آ گیا بھائی یہاں سے. انہوں نے کہا یار ذرا دکھانا کیسی ہے. وہ بھائی خوش ہو کے یہ لو یار, جیسے ہی لی انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کا آپ سے معاہدہ ہے, میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, میرا تھوڑی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں آئی, ایک کی تو گردن اڑائی, دوسرے کا مجھے ابھی تاریخ میں یاد نہیں, وہ بھاگ گیا یا وہ بھی قتل ہو گیا. اور پھر ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی, حضرت ابو جندل نے. ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے, ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے, ہے بھائی ادھر چلے جاؤ. تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس. اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا. وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی. تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے. گوریلا وار میں تو آپ کو پتا ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بچے سب رہ گئے وہیں پہ, چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے. تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا, جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. تو اس میں صحابہ کرام کے جذبات وقتی طور پر بڑے مجروح ہوئے تھے, لیکن پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں کتنی حکمت تھی, تو اللہ نے اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی. بس میں یہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز بڑا پیارا ہے, یعنی اللہ نے صحابہ کو جو ڈیفائن کیا محمد کا ساتھی کہہ کے. آج فیس بک پر کتنا صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے, کوئی حضرت ابو سفیان کو برا بلا کہہ رہے, کوئی حضرت علی کو برا بلا کہہ رہے, کوئی کہہ رہے 5 کے علاوہ باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ منافق تھے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھ ہیں. ہاں جس کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے, جس کو نبی نے کہہ دیا منافق, وہ تو ایک الگ بات ہے. جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا, لیکن جتنے لوگ نبی کے ساتھ ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار, کہ یہ کافر جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بہت سخت ہیں,
رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعن سجدا، اے مخاطب تو اگر ان صحابہ کو جا کے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو تو ان میں سے کسی کو رکوع میں دیکھے گا، کسی کو سجدے میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ ان کو منافق کہیں گے، ان کی عبادتوں کو کیا کہیں گے کہ یہ منافق ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، یہ منافق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں یہ بات نازل کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تمہاری نماز، تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں وہ جب رکوع سجدہ اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمایا کہ ان میں اتنا اخلاص ہے کہ تم اگر محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے دل کا اخلاص ان کے چہروں پہ نظر آئے گا، ان کے چہروں سے جو خشوع اور خضوع ٹپکتا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، سجدے کے آثار ان کے چہروں پر، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے ان ساتھیوں میں یہ علامتیں پائی جائیں گی جو اس کی علامت ہوں گی کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی اللہ نے بشارتیں دی ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں قرآن کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد کو جو ساتھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل والے ساتھی نہیں ہوں گے، وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، بلکہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان کو میں ساتھی ایسے دوں گا کہ رکوع اور سجدے کے آثار اور نور ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا۔ اور کیسا اللہ نے اعزاز دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے، تو جس کے ساتھی ایسے ہوں سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی جب پہلے مرحلے میں ہوتی ہے بہت نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، ذرا سی ہوا بھی ان کونپلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ کھیتی دم پکڑتی ہے، جان پکڑتی ہے، ہوتے 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 ایسا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے بڑے طوفان بھی ان کا مقابلہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے جو کونپل ابو بکر کی صورت میں نکلی، عمر کی صورت میں، اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں، علی کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، اس وقت یہ اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل، لیکن اللہ جیسے کھیتیوں کو طاقت دے کے تناور درخت میں کونپلوں کو اور پودوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے کے اتنا مضبوط کر دیا، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کہ دوسرے کسان اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان کی طاقت، ان کی شوکت اور ان کی قوت کو دیکھ کر اسی طرح جلتے ہیں جیسے ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی خوبیاں سن کے جس کو تکلیف ہو وہ اسلام دوست نہیں ہو، جس کو حضرت معاویہ کے فضائل سن کر تکلیف ہو رہی ہے وہ اسلام دوست۔ میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں۔ والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے۔ تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام بہت تماشا بنا ہے اس کا،
کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر لی. دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی. اگر وہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ بولو نا, رحم دل. جو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں لڑتے. وہ کسی چیز کو حق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس بیس پہ لڑ سکتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفی میں جو شہید ہوئے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ, حضرت علی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی منافق یا کافر قرار نہیں دیا. صحیح مستند روایات سے ثابت ہے حضرت علی کی لشکر میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھے ہیں. شام کو ایک دوسرے کے جنازے پڑھے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منافق تھے یا یہ کافر تھے اور ان کا جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی کی رائے یہ تھی. یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ لوگ تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, ایک چیز حق نہ ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ حق ہے. اور جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا, پھر اس بیس پہ حضرت معاویہ, اور دیکھو حضرت معاویہ کے دور خلافت میں نہ حضرت حسن کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور نہ حضرت حسین, دونوں میں سے کوئی بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا. کیونکہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی حضرت معاویہ نے ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا ہے. ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں پوری زندگی خیال کیا, تبھی یہ دونوں کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. تو جب ایک اختلاف ختم کر دیا نبی کے نواسے نے, تو اس کا آپ پھر اگر اس اختلاف کو ہوا دیتے ہو اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ حضرت حسن کے ماننے والے نہیں ہو. حضرت حسن کے ماننے والے حقیقت میں وہ ہیں جو حضرت حسن کو اس اختلاف کو ختم کرنے میں فالو کرتے ہیں, جو پھر ان مسائل جنگ جمل اور جنگ صفی کو اٹھا کر حضرت علی کے مخالفین پر تان و تشنیع کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, تو وہ حضرت حسن کے فالوورز میں سے نہیں ہے. کہ حضرت حسن کی منشا تھی لڑائی کو ختم کرنا, جب کر دی تو اب آپ کیوں اٹھا رہے ہو اس بحث کو دوبارہ, کیوں پھر تبرہ کر رہے ہو اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو دیکھو جو ان کا مسلک ہے ان پہ جچتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے متفقون علیہ عقیدوں کو تحقیقات کی بیس پہ برباد مت کرو, ورنہ اللہ آپ سے علم کا اور عمل کا نور چھین لے گا, آپ سے نمازوں میں خشوع چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. بہت سخت علماء نے لکھا ہے اس بارے میں, کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے بے ادبی ٹپک رہی ہو, اس سے اللہ عمل کا نور چھین لیتے ہیں. عمل نہیں چھینتے, نور چھن جاتا ہے عمل کا. جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا, آپ کو اس کی نماز میں کبھی خشوع نظر نہیں آئے گا, اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. چاہے حضرت اچھا خلاف بولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بولتا ہو, دائیں بائیں بھی گھماتا ہے نا. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا انہوں نے, توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے, حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں, اتنا جہاد کیا, اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا, بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے وہ, کیونکہ حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر نے آپ کو امیر بنایا, تو یہ جانتے تھے آپ کی صلاحیتوں کو. تو ایک اجتہادی خطا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا انتقام جب تک نہ لیا جائے اس وقت تک میں علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا. ان کا مقصد حضرت علی سے اختلاف نہیں, حکومت پہ دباؤ ڈال کے مطالبہ منوانا. اس میں حضرت معاویہ سے ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی نفسانی خواہش کی بیس پہ نہیں تھی, اس غلطی یہ اجتہادی تھی. امی عائشہ سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی, وہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں, تو حالانکہ اس میں بھی ہم حضرت علی کو ٹھیک کہتے ہیں اور امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی
غلطی, لیکن اس اجتہادی غلطی کی بیس پر امی عائشہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. جنگ جمل کو جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ پہ امی عائشہ بیٹھی تھی, حضرت علی کے مقابلے میں تھی وہ. تو یہ اختلاف شیطان نے ڈلوا دیے, اور اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اختلاف میں بھی کیا کرنا ہے تم نے. اور آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہے, دونوں طرف نیک پرہیزگار مسلمان ہو اور غلط فہمیوں کی بیس پر ان میں کیا ہو جائے؟ بولو, لڑائی. پھر آگے قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, تو پھر دیکھو حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے حکومت کا ساتھ دے کے تم اس کے خلاف تلوار چلاؤ. فَإِن فَاءَتْ, اگر وہ رجوع کر لے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو پھر قیامت تک تلوار نہیں چلے گی, پھر دونوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح. اور قرآن کہہ رہے انما المؤمنون اخوۃ, یہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں, ان میں صلح کراؤ. تو یہ اللہ دونوں فریقوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہیں. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار چلائی, حضرت حسن نے کیا کیے؟ اس آیت پر عمل کیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان کیا کرو؟ صلح. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں خلافت کا دعویٰ کروں تو صلح نہیں ہو سکتی, پھر لڑائی ہوگی, خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو آپ اس غلطی کی اچھی توجیہ نکال سکتے ہو اور صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرو گے. لیکن اگر آپ کے کھوپڑی میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ کو منفی سوچنے کی عادت ہے, تو بھائی آج آپ حضرت معاویہ کو برا کہہ رہے ہو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل آپ باقی صحابہ کو بھی برا بلا کہو گے. پہلے یہ شیعہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو کرتے ہی ہیں, اب کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, فرمایا سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے, تو وہ بھائی میرے لیے اور وہ باپ میرے لیے حدیث کے مطابق بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو آپ بتاؤ جس کی بیٹی یا بہن نبی کے نکاح میں ہو وہ اس امت کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے, اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کے بھی قائل ہو. حضرت حسن نے, حضرت علی کے بیٹے نے, نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا, تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو, حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ تم پر تو اپنے سسر اور اپنے برادر نسبتی کا اکرام, کوئی آپ کا سالہ گھر میں آتا ہے چائے کا پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے تو غیر خاندانی ہوگے نا. تو اللہ کے نبی کہیں گے نہیں کہ سب سے زیادہ خیال تمہیں کس کی رشتہ داری کا کرنا تھا؟ میرے رشتے کا کرنا تھا. تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا, دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اس سے چھین لیں گے. عبادت نہیں چھینیں گے, عبادت
میں روحانیت ختم. نماز کے درمیان بھی اس کو الٹے منفی خیالات آئیں گے اور وہ کیڑے نکالنے کا کام پھر ایسا کرے گا کہ ساری زندگی کیڑوں کے علاوہ اس کو کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا. تو مثبت سوچ رکھو, پازیٹیو سوچ رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے